السلام علیکم ناظرین، چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے متعلق ایسے حیرت انگیز حقائق جو کہ آپ یقیناً آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہی تھا، جس کے بعد طوفان نوح آنے کے بعد اس کے کچھ آثار باقی رہ گئے، جبکہ اس کی موجودہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ کے اندر توسیع ہوتی رہی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کے پاس اس طرف ایک چھوٹا سا قبرستان موجود ہے جو کہ ایک پل کے ساتھ ملتا ہے۔ کعبہ کے توسیع کے لیے چاہنے کے باوجود بھی انجینئرز اور کنسٹرکشن ورکرز اس جگہ سے مسجد الحرام کو نہیں جوڑ پائے، کیونکہ جتنی بار بھی کوشش کی گئی یا تو ان کی مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا یا مٹی اس قابل نہ رہی کہ اس پر کوئی بھی کام شروع کیا جا سکے۔ اسی لیے آخرکار تنگ آ کر اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا، مگر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر مشرکین مکہ اسلام سے پہلے ہی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اپنی غیرت کے نام پر، کیونکہ اس وقت بیٹا پیدا ہونا فخر کی علامت تھی، جبکہ بیٹی پیدا ہونا شرمندگی اور نامردانگی سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے غیر مسلموں کو لگتا ہے کہ مسلمان اللہ کی نہیں بلکہ اس کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کعبہ کے اندر کوئی بت یا مورتی موجود ہو جس کے آگے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کا تو عام زبان میں یہی مطلب نکلتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کعبہ کی نہیں بلکہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر بس مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھے کرنے اور ایک امت بنانے کے لیے ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان زمین کے سینٹر کے اندر موجود ایک ہی جگہ کی طرف منہ کر کے عبادت کریں، کیونکہ اسی کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ بیت المعمور کے نام سے موجود ہے، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ یہاں عبادت کر لے زندگی بھر اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اگر کعبہ مسلمانوں کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کا اصلی گھر ہوتا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی کعبہ کی چھت پر چڑھ کر مسلمان اذان دیا کرتے تھے۔ کیا کوئی اپنے رب کے گھر کی اس طرح بے حرمتی کر سکتا ہے کہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے؟ عام طور پر آپ نے خانہ کعبہ کی یہ صرف عمارت ہی دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے تک مشرکین مکہ بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ شرک کرتے تھے اس لیے کعبہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے، جن میں کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر منہ کے بل گر کر خود بخود ٹوٹ گئے اور باقی فتح مکہ کے موقع پر توڑ دیے گئے، جس کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت کو نماز اور عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اب کیونکہ بے حد زیادہ تعداد کے اندر تمام مسلمان کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اسی لیے عام عوام کے لیے اسے بند کر دیا گیا اور صرف شاہی خاندان کے لوگ یا پھر خاص شخصیات مثلاً کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے لیے ہی کعبہ کو کھولا جاتا ہے، جہاں جا کر وہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اندر سے کعبہ کی زیارت بھی۔ کعبہ کی عمارت کے اندر جیسے ہی آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، ماربل کا ایک بڑا سا باکس موجود ہے جس کے اندر تمام آئل اور خوشبوئیں موجود ہیں، جن سے کعبہ کو سال میں 3 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے۔ 3 بڑے پلرز کے ساتھ کچھ سونے کے مگ لٹکے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے 1400 سالوں سے بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لیڈرز کی طرف سے تحفے کے طور پر دیے گئے۔ پلرز کے ساتھ موجود یہ مسنگ لائن جان بوجھ کر ایسے ہی چھوڑ دی گئی ہے اور ایک نشانی کے طور پر موجود ہے، کیونکہ یہ وہ ایک ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبہ میں داخل ہو کر اس جگہ پر نماز ادا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے مین گولڈن دروازے کے علاوہ ایک اور خفیہ دروازہ بھی تاریخ کے اندر موجود رہا ہے جسے اب ختم کر دیا گیا ہے؟ 19 اگست سن 2018 کے اندر حج کے دوران ایک غیر معمولی ہوائی طوفان مکہ کے اندر پہنچا، اتنا تیز طوفان کہ حاجیوں کے خیمے تک اکھڑ گئے۔ اسی دوران تیز بارش بھی ہوئی، لیکن سب سے حیرت انگیز منظر تب دیکھنے کو ملا جب ہوا سے غلاف کعبہ اڑنے لگا اور اس کی اصل عمارت حاجیوں کی نظروں کے سامنے تھی، جو کہ دنیا کے کچھ ہی مسلمانوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اس وقت کعبہ کا ایک تاریخی سچ لوگوں کے سامنے آیا کہ تاریخ کے اندر کعبہ کا ایک اور دروازہ بھی موجود رہا ہے، اس کا نشان واضح طور پر آج بھی موجود ہے، اور یہ سیدھی کالے رنگ کی ہاریزونٹل لائن اس دروازے کا اوپر کا حصہ تھا، جس کے بارے میں آج بھی زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دراصل اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ سن 64 ہجری کے اندر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اس دروازے کو بنایا، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ کعبہ کے اندر ایک دروازہ اور بھی موجود ہو تاکہ ایک طرف سے داخل ہونے والے لوگ دوسرے دروازے سے باہر نکل سکیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خود نہیں کیا،
لیا، جس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو فنڈز کی کمی اور دوسرا ابھی اسلام قبول کرنے والے فتح مکہ کے کمزور عقیدہ کے مسلمان، جو اس بات پر اعتراض کرتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نقشہ خود سے بدل دیا، اور وہ بعد میں خود بھی ایسا ہی کرتے۔ سن 75 ہجری کے اندر جب بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کی سربراہی میں مکہ پر حملہ کیا، اس دوران خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا، مگر بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اسی تعمیر کے دوران اس دروازے کو بھی ختم کر دیا گیا، جو کہ اس کی موجودہ تعمیر کے اندر آج بھی نشان کے طور پر واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، جبکہ کعبے کے دونوں دروازوں کو اسلامی خزانے کے طور پر میوزیم کے اندر رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک چھوٹے سے حصے کا نام ہے ملتزم، جو کہ 2 میٹر کا ایریا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر اور ہاتھ لگا کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان موجود جگہ پر کھڑے ہو کر مانگی گئی ہر دعا کو ہر صورت قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کعبہ کی دیوار کے ساتھ موجود یہ سرکولر نچلی دیوار کو حجر اسماعیل یا حتیم کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی لیے عمرہ اور حج کرنے والے لوگ جہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی گناہ اس نماز کے بعد اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے ان کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کیا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے ایک کونے کا نام ہے رکن یمانی، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ڈائریکشن کے اندر یمن ملک کی طرف موجود ہے، جبکہ حجر اسود کے مخالف متوازی سمت میں ہے۔ اس جگہ پر چھوٹا سا ایک کریک موجود ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور یہ نشان 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔